الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ ارکان اسلام کے حسین امتیاز سے بننے والی خوبصورت عمارت اسلام اور اہم ستون فریضہ حج کی ادائیگی ہے۔ اسلام کی نظام عبادت کا تصور دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک جسمانی عبادت اور دوسرا مالی عبادت، اور اس عبادت کے نظام کا محور و مرکز اللہ جل جلالہ کی ذات والا ہوتی ہے، جیسا کہ خود مالک ارض و سما نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو جب تک عبادت میں رضا الہی پیش نظر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ حج بھی اسلام کا وہ نظام عبادت ہے جس میں فقط بندہ خدا اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک مخصوص لباس زیب تن کیے صدائے لبیک سے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسلامی نظام عبادت میں حج کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ حج کی ادائیگی میں مالی اور جسمانی عبادت کا عملی پہلو پایا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور جانی تگ و دو بھی کرنا پڑتی ہے، اور حج کو مرکزی حیثیت اس لحاظ سے بھی حاصل ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکزی ایونٹ اجتماع سال میں ایک بار موسم حج کے مہینے ذوالحجۃ الحرام میں منعقد ہوتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج ایک منفرد عبادت ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اسے عاشقوں کی عبادت بھی کہا جا سکتا ہے کہ حج کا لباس یعنی احرام و دیگر معمولات جیسے طواف کعبہ، مینا کا قیام اور عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرنا سب عشق و محبت کے انداز ہیں۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کی محبت میں ڈوب کر عاشق ایام حج میں اپنے معمول کے لباس اور رہن سہن چھوڑ کر محبت الہی میں گم ہو کر عاشقانہ واضح اختیار کر لیتے ہیں۔ طواف کی صورت میں محبوب حقیقی کے گھر کے چکر لگاتے ہیں اور مینا و عرفات کے ویرانوں میں نکل جاتے ہیں۔ حج بارگاہ خداوندی میں پیشی کے تصور کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ جیسے امیر و غریب، چھوٹا بڑا، شاہ و گدا سب بروز قیامت اپنی دنیاوی پچانوں کو چھوڑ کر عاجزانہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ایسے ہی حج کے دن سب اپنے دنیاوی تعارف و شان و شوکت کو چھوڑ کر عاجزانہ حال میں میدان عرفات میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ منظر اپنے عروج پر ہوتا ہے کہ جب بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سفر حج سفر آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جیسے آدمی موت کے بعد اپنی دنیاوی ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر صرف کفن پہنے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی حاجی اپنے رنگ برنگے عمدہ اور مہنگے لباس اتار کر کفن سے ملتا جلتا دو سادہ سی چادروں پر مشتمل لباس پہن کر
بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے کہ کسی عظیم چیز کا قصد کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ 9 ذو الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذو الحجہ کی فجر تک حج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا، اور 10 ذو الحجہ سے آخر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کا طواف زیارت کرنا حج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس در کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس حدیث کے تحت اس حدیث میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اس کا کہ استطاعت شرط، کہ استطاعت جو رکھتا ہے اس کی شرط ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی وہ حج کے لیے چلے۔ حدیث شریف میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زرد راہ اور سواری سے فرمائی ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے زرد راہ کی مقدار، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل آپ کو فقہی کتابوں میں مل جائے گی، اور بہت سی حج کے متعلق جو بیان ہے وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پہ صرف ایک بنیادی چیز معلومات آپ تک پہنچانا ہے۔ اور جو حج کی فرضیت سے اور اس کا منکر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے، کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اسی کی فرضیت قطعی ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، پہلا احرام، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارت۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے، تمتع یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھا جائے، پھر عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے، تیسرا قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں، اور اسی احرام میں پھر حج کی نیت کی جاتی ہے۔ مقبول حج کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ حج کی مقبول سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول کی ذات جنت ہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حج مقبول کیا ہے؟
ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا ہو اور سلام کو عام کرنا۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، وہ جنگ ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور حج مقبول۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبول حج کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ ترجمہ، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا، تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔ جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی گناہ کا خیال آئے، فوراً سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کریں اور ایک بار لا حول ولا قوت شریف پڑھیں۔ یہ بات جاتی رہے گی، یہی نہیں کہ اس کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے ساتھی ہی کے ساتھ جھگڑا ہو، بلکہ بعض اوقات امتحان راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے بلکہ گالی گلوچ اور لعنت و ملامت کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ لہذا حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، خدا نہ کرے 1-2 کلمے میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ جب آپ حج کے جائیں، حج کے دنوں میں اور حج کر رہے ہوں، تو اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اور اپنی سوچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے قبولیت حج کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، کھیل کود اور غفلت کی مجالس کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور بیداری کی محافل اختیار کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے حجہ ہو کر واپس آئے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی کو چاہیے کہ وہ حاجت سے زیادہ راہ لے کہ ساتھیوں کی مدد و فقیروں پر صدقہ کرتا چلے کہ یہ حج مقبول کی نشانی ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اب علم دین اور اچھی صحبت سے دوری کی بنا پر اکثر عبادات ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اب عموماً ہر کام میں نمود و نمائش کا عمل دخل ضروری سمجھا جانے لگا ہے، اسی طرح حج جیسی عظیم سعادت بھی دکھاوے کی بہنت چلی جا رہی ہے۔ مثلاً بے شمار افراد حج ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے منہ سے بلا کسی مصلحت و ضرورت کے حاجی کہتے اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں۔ آپ شاید چونک پڑے ہوں گے کہ اس میں آخر کیا حرج ہے؟ ہاں، واقعی اس صورت میں کوئی حرج بھی نہیں کہ لوگ آپ کو اپنی مرضی سے حاجی صاحب کہہ کر پکاریں، مگر پیارے حاجیوں، اپنی زبان سے اپنے آپ کو حاجی کہنا اپنی عبادت کا خود اعلان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ حج کے فضائل۔ حج سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کرو کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے۔ اور حج مقبول کی ذات صرف جنت ہے۔ حج فرض کے ترک پر سخت وعید ہے کہ آپ پہ حج فرض ہو گیا تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو شخص
زاد راہ اور سواری کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ مناسک حج اور حج کے تشریح فقہی احکامات کے لیے تو فقہائے اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن موجودہ صدی میں اسلام کی سربلندی اور احیاء سنت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے بہت سے علماء کرام نے بہت سی کتابیں حج پر اور حج کے مسائل پر، حج کی فرضیت پر اور حج کی ادائیگی پر لکھی ہیں۔ جس کو بھی حج و عمرے کی شہادت نصیب ہو، وہ ضرور اس مقدس اور مقبول والے حج پر یا عمرے پر جانے سے پہلے اس کا طریقہ ضرور سیکھ لے، کیونکہ ایسا نہ ہو ہم اپنی بے علمی کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر بیٹھیں کہ ہماری وہ عبادت ہی قبول نہ ہو سکے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ علم نہ سیکھو۔ پہلے کسی بھی ہم دنیاوی کام کرنے سے پہلے علم ضرور اس کام کے بارے میں مطالعہ ضرور کرتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم عبادت کے معاملے میں کیوں نہیں ہم علم دین سیکھتے؟ کیوں نہیں اس عبادت کے متعلق ہم علم حاصل کرتے؟ یہ ہماری غفلت ہے، ہماری بے لاپرواہی ہے، ہماری بے علمی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اتنے لاپرواہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس پر ہم مطالعہ غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے پیارے میرے عزیزوں، سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم دین ضرور سیکھیں۔ بے شک تجارت کریں، نوکری کریں، کوئی بھی کام کریں، اس سے پہلے اس کے بارے میں دین سے، اسلام سے ضرور لیں کہ اسلام اور دین ہمارا اس معاملے کے بارے میں، اس کام کے بارے میں، اس عبادت کے بارے میں، اس لین دین کے بارے میں، اس تجارت کے بارے میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا طرز، ہماری زندگی کی بنیاد صرف اسلام الدین اور اس کے اصول ہونے چاہیے۔ شریعت کے مطابق ہی ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، پھر ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو کر آخرت کی منزل کی طرف جائیں گے، اور ہماری جو آخرت کی منزل ہوگی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اپنی نسلوں تک اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانے کے لیے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔